باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اجتماعیت کے اعتبار سے مضبوط رہنے کا حکم دیا ہے اور آپس میں تفرقہ ڈالنے سے منع فرمایا ہے۔ اس سے مسلمانوں کی اجتماعی طاقت قائم رہتی ہے اور پھر اس کو ہرانا ممکن نہیں رہتا۔ اس کے شان نزول میں مدینہ منورہ کے دو قبائل اوس اور خزرج، ان میں اللہ رب العزت نے اسلام کی برکت سے جو اخوت پیدا فرمائی تھی، یہود کی سازشوں سے اس میں ایک دراڑ پڑنے کا خدشہ پیدا ہوا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موقع پر تشریف لائے، ان کو سمجھایا اور معاملات حل ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اس موقع پر یہ کچھ آیات نازل فرمائیں، اور یہی الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے موقع پر بھی ارشاد فرمائے، اور بعض کا خیال یہ ہے کہ یہ آیات اسی وقت نازل ہوئی ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ ملتے جلتے واقعات ہوتے ہیں اور ان سب واقعات پر انہی آیات کا نزول ہوتا ہے۔ بعض آیات بسا اوقات ایک سے زیادہ دفعہ بھی نازل ہوتی ہیں۔ چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر مسلمانوں کی بہت بڑی جمعیت تھی اور مکہ فتح ہو گیا، مکہ کے لوگ بھی مسلمان ہوئے، تو وہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے پھر غزوہ حنین کا پروگرام ترتیب دیا، اور یہ لشکر 12-14 ہزار پر مشتمل تھا، بہت بڑا لشکر تھا۔ جاتے ہوئے بعض صحابہ کرام کے ذہنوں میں ایک خیال پیدا ہو گیا کہ بدر میں ہم 313 تھے، جب اس وقت ہمیں کوئی نہیں ہرا سکا، تو اب تو ہم بہت بڑی جماعت ہیں، اب ہمیں کون ہرا سکتا ہے۔ چنانچہ ابھی یہ خیال آیا ہی تھا تو اچانک کفار کی طرف سے جو گھات لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، تیروں کی ایسی برسات ہوئی کہ صحابہ کرام کی صفوں میں انتشار پیدا ہو گیا، پاؤں اکھڑ گئے۔ اس موقع پر معجزہ بھی ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی خاک کی اٹھائی اور اس کو اللہ کے نام پر پھینکا، جو سب کی آنکھوں میں پہنچ گئی، جس سے ان کی آنکھوں سے نظر آنا بند ہو گیا، اور ادھر مسلمانوں کو اپنی صف مرتب کرنے کا بھی موقع مل گیا، اور اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ انصار صحابہ کرام کے ذہنوں میں فتح مکہ کے موقع پر ہی کچھ خدشات تو تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل وطن تو مکہ ہی ہے، اب جب کہ مکہ فتح ہو گیا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وطن میں مکہ میں آ کر آباد ہو جائیں اور پھر ہم وہاں مدینہ منورہ میں آپ کے بغیر رہیں، تو یہ کیسے وقت گزرے گا۔ چنانچہ جب غزوہ حنین ہوا، مسلمانوں کو فتح ہوئی، بہت بڑا مال غنیمت ہاتھ لگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کار فرمائی، اور جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان کو زیادہ عنایت فرمایا، اور جو اپنے ساتھ پرانے صحابہ کرام تھے ان کو زیادہ دینے کی آپ نے ضرورت محسوس نہیں فرمائی۔ چونکہ مکہ کے لوگ آپ کے وطن کے لوگ بھی تھے، آپ کے عزیز و اقارب بھی تھے، تالیف قلب کے طور پر آپ نے ان کو زیادہ دیا، اس سے اور بھی زیادہ خدشات ذہنوں میں پیدا ہوئے کہ کہیں اب واقعی آپ یہیں پہ ٹھہرنے کا پروگرام تو ترتیب نہیں دے چکے۔ چنانچہ یہ وہ دل کے اندر بات تھی جس کو زبان پر لانے سے ہر صحابی گریز کر رہے تھے۔ تو کسی
ایک یا دو چار نوجوان صحابہ کرام کی زبان سے یہ لفظ نکل بھی گئے کہ آپ ان کو زیادہ دے رہے ہیں اور ہمیں کم دے رہے ہیں، ہماری طرف اتنی توجہ نہیں ہے۔ اتفاق سے یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں بھی پڑ گئی، تو آپ نے انصار صحابہ کرام کو جمع فرمایا، اور جمع فرمانے کے بعد پھر ان سے گفتگو فرمائی، اور تقریباً یہی باتیں جو اس آیت میں ہے، جن کی تشریح انشاءاللہ العزیز آ جائے گی، یہی باتیں وہاں پر ارشاد فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم لوگ راستے سے ہٹے ہوئے نہیں تھے، گمراہ نہیں تھے کہ اللہ نے میری وجہ سے تم کو ہدایت عطا فرمائی، تم راہ راست پر آ گئے؟ کیا تمہارے اندر اس حد تک انتشار نہیں تھا کہ سال ہا سال تم ایک دوسرے کے ساتھ جنگیں لڑ رہے تھے؟ پھر اللہ نے میری وجہ سے تمہارے اندر اخوت، بھائی چارگی اور محبت، الفت پیدا فرما دی، تم شیر و شکر ہو گئے۔ اور اسی طرح کیا تم فقیر نہیں تھے، تنگ حال نہیں تھے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں میری وجہ سے بہت بڑا مال عطا فرمایا اور تم فقر سے نکل کر غنی ہو گئے۔ تو آپ کے ہر سوال کے جواب میں صحابہ کرام بیک زبان یہ قدسی الاصل افراد یہی کہتے رہے کہ آپ کے بہت احسانات ہیں، اس سے بھی بڑے بڑے احسانات ہیں، آپ کی وجہ سے واقعی بہت کچھ ہمیں عطا ہوا جن کا شمار بھی ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو پھر آپ نے ان کو ارشاد فرمایا کہ جو آپ اصل بات بھی بھانپ گئے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر ساری انسانیت ایک طرف ہو جائے، انصار دوسری طرف ہوں، تو میں انصار کے ساتھ ہوں، اور جس گھاٹی میں یہ اتریں گے میں بھی ان کے ساتھ اسی گھاٹی میں اتروں گا۔ تو یہ بات جب سنی، اور پھر آپ نے فرمایا کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ باقی لوگ تو اونٹ، گائے، بکری، ان کے ریوڑوں اور مال کے ساتھ لوٹیں، اور تم جب اپنے گھروں کی طرف لوٹو تو اللہ کے نبی کے ساتھ لوٹو؟ تو بس پھر تو صحابہ کرام کے چہرے چمکنے لگے اور انصار صحابہ کرام خوش ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم اس پر راضی ہیں، اور ہمیں کیا چاہیے، ہمارے دلوں کی تمنا تو یہی تھی۔ تو انصار صحابہ کرام کی طرف سے تقریباً یہ اکا دکا واقعات ہیں۔ اور پھر آپ نے انصار کو یہ بھی فرمایا کہ یہاں پر جو حکمران ہوں گے تمہارے، وہ قریش سے ہوں گے اور تم ان کے وزراء ہوگے۔ چنانچہ پھر انصار صحابہ کرام کی طرف سے کبھی کسی طرح کا کوئی انتشار وجود میں نہیں آیا۔ تاریخ صحابہ کرام کی مشاجرات کی مرتب ہے، تو اس میں بہت ساری مصلحتیں اور حکمتیں اپنی جگہ تھیں، لیکن انصار صحابہ کرام کی طرف سے سوائے اطاعت اور خاموشی کے کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ تو کمال درجے کی اطاعت انہوں نے کی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور انتشار پیدا نہ کرو، اختلاف پیدا نہ کرو۔ اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا کا ہر انسان، بلکہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، وہ یہ چاہتا ہے کہ اتفاق ہونا چاہیے، اور یہ بھی سمجھتا ہے کہ اتفاق میں فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے، اور انتشار میں نقصان ہی نقصان ہے، فائدہ نہیں ہے۔ تو اس بات کو سبھی تسلیم کرتے ہیں، بس مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے ذہن کے اندر ایک پروگرام ترتیب دیتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ سارے لوگ میرے اس ترتیب دیے ہوئے پروگرام کے ساتھ متفق ہوں۔ یہ بات ہمیں غلطی کی طرف لے جاتی ہے۔ ہماری انا بسا اوقات تکبر اور غرور اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ جو ہم پروگرام ترتیب دیتے ہیں کوئی اور اس میں اختلاف کرے، کوئی اور راستہ اس کے متبادل لائے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہماری سوچ کو کوئی گارنٹی حاصل نہیں ہے کہ یہ صحیح ہو یا غلط ہو، اس میں غلطی کے بے شمار امکانات موجود ہیں۔ اس لیے ایسا پروگرام چاہیے جو اللہ کی طرف سے ہو اور جس میں غلطی کسی طرح کی نہ ہو، اور وہ یہ قرآن ہے، اسی کو حبل اللہ سے تعبیر کیا ہے۔
اتفاق کا نقطہ پائیدار اور مضبوط ہونا چاہیے اور اختیاری ہونا چاہیے۔ چنانچہ رنگ کے اعتبار سے، نسل کے اعتبار سے، قومیت کے اعتبار سے، برادری کے اعتبار سے، علاقے کے اعتبار سے اور زبان کے اعتبار سے جتنی بھی تقسیم کار ہیں، یہ ساری کی ساری ایسی ہیں کہ جس میں ہمارے عمل دخل کوئی نہیں ہے اور ہمارے اختیار کا ذرہ بھر کوئی عمل دخل اس میں نہیں ہے۔ تو جو کالا ہے وہ گورا نہیں ہو سکتا، جو گورا ہے وہ کالا نہیں ہو سکتا، عربی اجمی نہیں ہو سکتا، اجمی عربی نہیں ہو سکتا، تو اس میں اتفاق کیوں کر ممکن ہے؟ ظاہر ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جو ہندی ہے وہ عربی نہیں ہے، جو عربی ہے وہ ہندی نہیں ہے۔ اس لیے پائیدار چیز وہی ہونی چاہیے کہ جس کو ہر شخص اختیار کر سکتا ہو، اور ہر شخص ایک ہونے کی اگر کوشش کرنا چاہے تو اس کے سامنے راستہ موجود ہو۔ وہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام کو مضبوطی سے تھامے رہیں گے تو پھر انشاءاللہ العزیز کسی طرح کا کوئی انتشار پیدا نہیں ہوگا۔ خاص طور پر جو مسلمان ہیں ان کے لیے تو ذرہ بر اس میں اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ باقی رہا مسئلہ تعبیرات کا، قرآن پاک کی تشریحات کا، اس میں اگر دائرے کے اندر رہتے ہوئے تھوڑا بہت اختلاف رائے ہو بھی جائے تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ اس موضوع پر تھوڑی سی بات عرض کریں گے، اور آپ کی وہ حدیث مبارکہ کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، صرف ایک جنت میں جائے گا، تو اس پر تھوڑی سی بات کر کے پھر انشاءاللہ ہم اس مضمون کو سمیٹ دیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو راہ راست پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔